से रिजवाना ने खुद बताया कि वो जो हार्पिक वाला नहीं तेज़ाब होता वो वाला मेरे मुंह के अंदर से पानी में डाल के मुझे दिया है कि इसको पियो। वो कहती है मैं एक घूंट मार के कुर्ली कर लेती और कुर्ली करके मैंने बाहर निकाला, कुछ उसके अंदर भी चला गया जिसकी वजह से नाड़े फूल गई है और उसके मुंह पे भी फेंका। यहाँ पे सारे उसके निशान बने हुए इतने ज़्यादा, जैसे छीला हुआ है मुंह सारा उसका, मुंह पे भी लगाती रही है उसके तेज़ाब। इसके साथ उन्होंने इतनी जुल्म ज्यादती की है कि कोई हिस्सा जिस्म का नहीं छोड़ा जिस पे चोट ना लगी हो। यहाँ तक कि सालन के चमचे लेके दांतों पे मारती रही, दांत उसके तोड़ दिए सारे। आज मेरे साथ रिजवाना की बहन मौजूद है और रिजवाना का केस एज यूजुअल एक अनदर चाइल्ड लेबर और तशद्दुद का केस है। पहले तो जो चाइल्ड लेबर जो पाकिस्तान में बहुत नॉर्मलाइज हो रहा है, पेरेंट्स को उनकी मजबूरी होती है, किसी का नहीं दिल करता कि वो अपने बच्चे को काम करने के लिए भेजे। पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे ने हमारे घर रह के भूख और अफलास से वैसे ही मर जाना है, इससे अच्छा ये किसी के घर जाके कुछ काम करके अच्छा खा लेंगे, अच्छा पी लेंगे, अच्छा पहन लेंगे। तो पहले तो आप ही बहुत अफसोस है, हम जितनी मजम्मत करें जो रिजवाना के साथ हुआ, इतने वहशियाना तरीके से इस पर जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, इसको जितना हम कंडेम करें उतना कम है। तो कितने अरसे पहले आपने रिजवाना को जॉब पर भेजा था? आज से 7 महीने पहले उसको जॉब भेजा था काम करने के लिए। अच्छा, आज से 7 महीने पहले उसे जॉब करने के लिए भेजा था। तो जब आपने जॉब करने के लिए भेजा था तो तब क्या आपने उस फैमिली से मुलाकात की थी जिसके पास भेजा था? नहीं, मुलाकात नहीं की। तो क्या जो मुख्तार नामी बंदा है जिसके आपने हाथों में उसको थमा दिया अपनी बेटी को, क्या आपको उसके ऊपर इतना यकीन था कि आपने उसको दे दिया और उसने आगे किसी भी फैमिली को दे दिया? जी, मैं उनके घर काम करती हूँ तो अम्मी को उनका भरोसा था कि ऐसे ही वो लोग जो आगे वाले में वो भी ऐसे ही होंगे। अच्छा, तो इतना एक्सपीरियंस था क्या रिजवाना को कि आपको पता था कि अगर उसको इतना बड़े घर का जितना भी घर हो उसको अगर उसके सारे काम सौंप दिए जाए कि तुम्हें सारे काम करो तो वो कर लेगी? पहले का कोई जॉब का एक्सपीरियंस था? जी, यहाँ पे अम्मी के साथ जाती थी, अम्मी की मदद करती थी, यानी काम करके घर वापस आ जाती थी। और वहाँ पे वो कहीं सिर्फ सफाई करनी है या बर्तन धोने हैं, बाकी काम मैं खुद करती हूँ। अच्छा, तो फिर जब आप लोगों ने जॉब करने के लिए भेजा तो क्या बीच में कभी भी आप लोग या आपकी फैमिली मिलने गए रिजवाना से? जी नहीं, मिलने तो नहीं गए, लेकिन अम्मी ने कहा था उसको लेके आओ। वो आई थी सरगोदा तो उसको अम्मी ने बोला लेके आओ उसको, हमने मिलना है उससे। वो कहती मैंने वापस नहीं जाना, मैं एक दफ़ा ही आऊँगी, अगर मैं आऊँ तो जब हमारा घर बन जाए फिर मैं आऊँगी, उसके बाद मैंने वापस नहीं जाना। इसलिए वो कहती है उसने वापस नहीं आना, इसलिए मैं उसको लेके नहीं आई, उसको मैं अपनी बहन के पास छोड़ के आई, हमें ऐसे कहती है वो। अच्छा, तो अगर आप लोग मिलते नहीं थे तो फ़ोन पे तो बात होती होगी, तो कितने कितने अरसे बाद उससे फ़ोन पे बात होती थी? तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा हो जाती थी बात उससे, लेकिन वो पास खड़ी होती थी, कुछ बताने नहीं देती थी। उसके साथ यानी डंडा लेके उसके पास खड़ी होती थी, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं करनी तुमने इसके साथ। अच्छा, तो ये होता था। अच्छा, जब आपको मैंने सुना है कि कॉल आई थी कि आके रिजवाना को ले जाएं, तो वो ले जाने की वजह क्या थी और कब कॉल आई थी, कितने दिन पहले आई थी? जी, इतवार को आई थी तकरीबन 12 बजे कॉल कि इसको ले जाओ, ये काम नहीं सही करती, सफाई नहीं सही करती। और कहती है मेरा यानी जेवर मेरा इसने उठाया है और 22 गटर में फेंक आई है और ऊपर से मेरे बेटे को इसने जूस में गोलियां मिला के दी हैं। तो अभी मैंने देख लिया गोलियां, उसने जूस नहीं पिया, मेरा बेटा शुक्र है बच गया, इसने ऐसे कहा। तो उसके बाद अम्मी ने उसने कॉल किया कि इसको ले जाओ, तो अंकल जिनके पास मैं काम करती हूँ आए हैं, अम्मी को बताया कि उसको ले आओ, वो काम नहीं सही करती। अम्मी इधर से चली गई हैं तकरीबन 2 बजे, तो वहाँ पे 7 बजे पहुँची हैं। उसके बाद वहाँ से वो सामिया और रिजवाना को लेके ना ड्राइवर के साथ आई है गाड़ी पे वहाँ पे स्टेशन पे कि इसको ले जाओ, कि इधर से ले जाने, घर नहीं लेके गई अम्मी को। तो उसने वहाँ पे लेके आया गाड़ी रिजवाना को ना, उसने कहा अम्मी को बोला कि निकाल लो इसको गाड़ी में से। तो अम्मी ने दोबारा खोला, अम्मी ने कहा ये सही है। अम्मी को कुछ पता ही नहीं था कि इससे मारा भी है इसने, अम्मी को बताया नहीं है उसने कुछ भी। तो अम्मी ने कहा ये सही है। अम्मी ने कहा आ जाओ बाहर आ जाओ। अभी अम्मी ने उसको उठाया तो वो नीचे गिर गया। इतनी देर में पीछे वो गाड़ी वाली चली गई है बाजी। तो अम्मी ने उसको उठाया, उसके हिजाब किया हुआ, तो उसके मुंह पे मास्क लगाया था ताकि कुछ पता ना चले इसको कितनी चोटें लगी हैं। जब अम्मी ने उठाया उसको तो अम्मी ने उसका हिजाब उतारा, हिजाब वो मास्क वगैरह उतारा,
تو دیکھا اس کو کتنی چوٹیں لگی ہوئی ہیں, اس کے کتنے زخم ہوئے ہوئے ہیں. اس کے بعد اس امی خود بھی ہوش ہو گئی. کس کو بہت بہت ظلم, اتنا وحشیانہ حرکت. میں تو دیکھ رہی تھی کہ اتنے تو رولز اینڈ ریگولیشن کبھی کسی جج سے کے بغیر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اتنا اچھا جتنا وہ سمجھتے ہیں. تو جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ اتنی وحشیانہ طریقے سے اپنی بیٹی کو مار رہی ہیں, وہ بیٹی جیسی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں میں نے تو اپنے گھر میں یہی دیکھا ہے, میرے ماں باپ تو میرے گھر کوئی کام کرنے والے آئے تو وہ اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں, ہمارے ساتھ وہ اسے قرآن پڑھواتے ہیں, ہمارے ساتھ ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہماری نا بڑی بہن ہے. تو اس طرح کی حرکت کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ ان کے 3 بچے ہیں, ان کے 3 بڑے بڑے بیٹے ہیں, وہ سمجھدار ہیں. انہوں نے اس بچی کے ساتھ جو ہوا وہ دیکھا, تو کیا انہوں نے کچھ نہ بولا؟ تو اگر انہوں نے کچھ نہیں بولا تو یہ ان کی کیا تربیت کی جا رہی ہے؟ ان کی یہ عادت بنوائی جا رہی ہے کہ آگے بھی وہ اسی طرح ظلم کریں اور اس کو جسٹیفائڈ سمجھیں. تو یہ پتہ نہیں ہمارا کیا معاشرہ ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ افسر سے بڑی افسر کی بیوی ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور بہت زیادہ نارملائز ہو رہی ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اور میں نے ایک اور بات سنی تھی کہ انہوں نے بتایا, آپ بتا رہے تھے ہمیں بول کے انٹرویو پہ آپ لوگوں نے بتایا کہ اس کے منہ کے اندر وہ تیزاب ڈالتی تھی. تو یہ تیزاب تو obviously اصل والا ہوتا تو وہ اس کی وجہ سے بندہ بچتا ہی نہیں ہے. تو یہ کس طرح کا تیزاب تھا جو اس کے منہ کے اندر ڈالا جاتا تھا؟ یہ جو سر رضوانہ نے خود بتایا کہ وہ جو ہارٹ پیک والا نہیں تیزاب ہوتا, وہ والا میرے منہ کے اندر سے پانی میں ڈال کے مجھے دیا ہے کہ اس کو پیو. وہ کہتی ہے میں ایک گھونٹ مار کے کلی کر لیتی اور کلی کر کے میں باہر نکالا, کچھ اس کے اندر بھی چلا گیا جس کی وجہ سے ناڑے پھول گئی ہے. اور اس کے منہ پہ بھی پھینکا, یہاں پہ سارے اس کے نشان بنے ہوئے اتنے زیادہ, جیسے چھیلا ہوا ہے منہ سارا اس کا, منہ پہ بھی لگاتی رہی ہے اس کے تیزاب. تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ مٹی کھانے کی وجہ سے, تو میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ مٹی کھانے کی وجہ سے آپ کا زبان جل جائے, آپ کا منہ جل جائے یا الرجی ہو جائے. تو اس طرح کا کچھ نہیں ہوا. یہ وہی تیزاب ہے جو اس کے منہ پہ اندر ڈالا گیا اور اس کے منہ کے اوپر چھینٹا گیا. تو اب میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور آپ کیا انصاف مانگتے ہیں حکومت وقت سے کہ آپ کو انصاف دیا جائے تاکہ آگے اس طرح کبھی کوئی, آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ آگے کوئی بچہ اس طرح نہ جائے کسی کے گھر کام کرنے, اور اگر کام کرنے جائے بھی, مجبوری میں جائے بھی, تو اعتماد والے لوگ ضرور ہونے چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں ایسا؟ جی میں یہی میری اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ہمارے ملزم جو ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو سزا دی جائے, کوئی کڑی سے کڑی سزا دی جائے کہ آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے جو اس کے ساتھ کیا. اس کے ساتھ انہوں نے اتنی ظلم و زیادتی کی ہے کہ کوئی حصہ جسم کا نہیں چھوڑا جس پہ چوٹ نہ لگی ہو. یہاں تک کہ سالن کے چمچے لے کے دانتوں پہ مارتی رہی, دانت اس کے توڑ دیے سارے. بہت ظلم کیا ہے. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے کیس ہوتے ہیں, اور جو میڈیا ہے اسپیشلی جس طرح بول نیوز نے کیا ہے, تو میڈیا کی آپ لوگوں کو, کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کی حالتیں نہیں ہیں کہ آپ لوگ جا کے صحیح میں لڑیں, آپ لوگ کی اتنی ہمت نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے. تو میڈیا نے بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے, میڈیا ہمیشہ ایسے لوگوں کا بہت ساتھ دیتا ہے, ان کی بیک بون بنتا ہے. عوام اپنی طرف سے اپنا فرض انجام دیتی ہیں, لیکن بعد میں دیکھتی ہوں کہ معافی تلافی ہو جاتی ہے, پیسے دے دیتے ہیں تو کیس ختم ہو جاتا ہے. تو کیا اس طرح آپ کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہوگا کہ وہ کیس بند ہو جائے؟ نہیں ہے, اگر انہوں نے کچھ کہا بھی تو ہم نے نہیں بند کرنا. ہمیں انصاف چاہیے. اس بچی کے ساتھ جتنا ظلم کیا اس لیے ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں معافی نہیں دینی ان لوگوں کو. بالکل انصاف چاہیے, کیونکہ اگر اس طرح ہوتا رہے کہ پیسوں سے منہ بند کروا دی جائیں تو ہر 4 دن بعد ایسے کیس آئیں گے. اچھا, تو میں نے یہ بھی سنا ہے, بلکہ میں نے خود دیکھا ہے ان کے پکچرز, کہ وہ پچھلے دنوں یہ جو فیملی ہے یہ لوگ گئے ہوئے تھے کشمیر گھومنے پھرنے کے لیے, سیر کرنے کے لیے, اچھے خاصے 5-6 دنوں کے لیے. تو پھر پیچھے رضوانہ کدھر تھی؟ کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ جب وہ جاتے تھے, کہیں بھی جاتے تھے, 2-3 دن کے لیے جاتے تھے یا 1 دن کے لیے جاتے تھے, تو وہ اپنی پیچھے اپنی میڈ کو گھر پہ چھوڑ جاتے تھے, گھر پہ بند کر جاتے تھے. تو رضوانہ کی جب اتنی بری حالت تھی, اتنی بیمار تھی, تو اس کو وہ پیچھے کہاں چھوڑا تھا؟ آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ سرگودا بھی آئی تھی 2-3 دن کے لیے, تو تب وہ ان کے ساتھ تھی یا نہیں تھی؟ کہاں تھی رضوانہ؟ جی جب وہ سرگودا بھی آئی تھی تو میں نے اس کو بولا رضوانہ کو آپ لے کے نہیں آئے,
کہتی ہے رضوانہ کہتی ہے میں نے واپس نہیں جانا، اس لیے میں اس کو لے کے نہیں، میں اپنی بہن کے پاس چھوڑ کے. اصل میں وہ کشمیر بھی گئے ہیں، تو آنٹی کو بتایا جن کی طرف میں کام کرتی ہوں اس کو بتایا ہے کہ کشمیر میں رضوانہ ہمارے ساتھ گھومنے پھرنے گئی ہے. تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ اس کو کمرے میں بند کر کے جاتی تھی، چاہے 2 دن کے لیے چاہے 3 دن کے لیے، جہاں بھی جائے کمرے میں اس کو بند کر دینا، کھانا دینا نہ پانی دینا. وہ پیاسی بھوکی بیمار اور اس کو اتنی چوٹیں لگی ہوئی، اس کو کمرے میں بند کر کے جاتی تھی اکیلی کو اوپر اسٹور میں. تو اور وہ کہتی تھی کہ ہم اس کو ساتھ لے کے گئے ہیں گھومنے پھرنے، اور مجھے کہتی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ میں اس کو اپنی بہن کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں. وہ کہتی ہے میں نے واپس نہیں جانا، اس لیے میں اس کو لے کے نہیں آئی. دیکھیں اتنا فراڈ. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صحیح کام نہیں کرتی تو اسے لے جائیں، تو اگر وہ صحیح کام نہیں کرتی تو آپ اس کے پیرنٹس کو بتائیں کہ وہ پہلے دوسرے دن ہی آ جائیں، وہ واپس لے جائیں. اور پھر اتنا فراڈ کہ آپ اس کے پیرنٹس کو اور اس کی فیملی کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے، آج میں اس کو اپنی بہن کے گھر چھوڑ کے آئی ہوں. تو دیکھیں پیچھے وہ اسٹور میں بند کر کے جاتے تھے بچی کو. بس ظلم کی حد دیکھیں آپ لوگ. آج آپ لوگوں نے سن لیا جو رضوانہ کے ساتھ ہوا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ کوئی ٹویٹ کریں، کوئی ہیش ٹیگ بنائے جسٹس فار رضوانہ، کیونکہ یہ ایک رضوانہ نہیں ہے. اگر آج ہم لوگ چپ ہو گئے، آج رضوانہ کی پیرنٹس، آج رضوانہ کی فیملی چپ ہو گئی، تو آگے ایسی اور رضوانہ نکلیں گی، اور اس طرح کے اور وحشی لوگ نکلیں گے جو اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کام کے بہانے ماریں گے. تو پلیز آپ سب لوگ اس پہ دھیان کریں، آپ لوگ ری ٹویٹ کریں، آپ لوگ شیئر کریں، اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو جیل میں لے کے جانا ہے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.